اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جانیں گے، مطالعہ کریں گے قیامت کے بارے میں۔ ہر انسان کی قیامت اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب اسے موت آتی ہے، لیکن اس کے بعد بھی بہت سارے مراحل ہیں جن سے گزر کر ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں گے۔ ان مراحل میں برزخ ہے، نفخہ صور ہے، نشور، حشر، حساب، میزان اور صراط۔ یہ سارے مراحل سے گزر کر ہم اپنی منزل تک پہنچیں گے۔ کس قدر کٹھن اور مشکل ہوں گے، ان کا اندازہ مختلف آیات اور احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورہ مزمل آیہ نمبر 17، قیامت کا دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے، وہ غم سے بھرے ہوں گے لیکن کوئی غم گسار اور سفارشی میسر نہیں آئے گا۔ یہ سورۃ مومنون آیہ نمبر 18-19۔ سورہ فرقان آیہ نمبر 28-29، اس روز ظالم افسوس اور ندامت سے اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا، اے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ اپنایا ہوتا، ہائے میری بدبختی، میں نے فلاں گمراہ آدمی کو اپنا دوست بنایا۔ سورہ قیامہ آیہ نمبر 6-11، اس روز دیدے پتھرا جائیں گے، چاند گہنا جائے گا، سورج اور ستارے چاند ملا دیے جائیں گے، انسان کہے گا ہاں کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ملے گی۔ چند احادیث۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میدان حشر میں جہاں لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے، سورج 1 میل کے فاصلے پر لے آیا جائے گا، لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کسی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے، حشر کا دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ بخاری شریف میں ہے، لوگوں کو حشر میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوگی جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتے ہوں گے اور اسے برداشت ہی نہیں کر سکیں گے۔ ایک آدمی کو پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی اور وہ دعا مانگے گا، یا رب اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے، خواہ جہنم میں ہی مجھے بھیج دے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، جب پل صراط جہنم پر رکھا جائے گا تو ہر طرف تاریکی چھا جائے گی اور لوگوں کو پل صراط سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس وقت تمام انبیاء بھی اللہ تعالیٰ سے اپنی اپنی عافیت کی دعائیں مانگیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان آیات اور احادیث سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے مراحل کس قدر کٹھن ہیں، کس قدر تکلیف دہ ہیں۔ ان کا تو نہ ہی لکھ کے اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور نہ ہی زبان سے بیان کر کے۔ قیامت کی ابتدا نفخہ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام صور منہ میں لیے اپنی پیشانی جھکائے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر کان لگائے بیٹھے ہیں، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز ہو جائے گا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے یہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ قیامت جمعے کے دن آئے گی، یعنی قیامت کا دن جو ہے وہ ہوگا جمعے کا دن۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے، وہ آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی۔ اس نامانوس آواز کی ہولناکی اور سختی کی وجہ سے لوگوں میں اضطراب اور بے چینی پھیلنا شروع ہو جائے گی۔ جب سور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی
تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درم برم ہوتا چلا جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح زلزلوں کی زد میں آ جائے گی۔ پہاڑ گرد و غبار بن کر اڑنے لگیں گے۔ سمندروں میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ آسمان پھٹ جائے گا۔ سورج، چاند اور ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ تمام زیرو مخلوق، انسان، جن اور فرشتے فنا ہو جائیں گے، حتیٰ کہ ملک الموت بھی اپنی روح اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دے گی۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ارشاد پورا ہو جائے گا۔ سورہ رحمان آیہ نمبر 26 to 27۔ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ہر چیز جو اس زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے، صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات ہی باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اعلان فرمائیں گے، این الجبارون، دنیا میں جبار بننے والے کہاں ہیں؟ این المتکبرون، دنیا میں متکبر بننے والے کہاں ہیں؟ لمن الملک اليوم، آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب دیں گے۔ للہ الواحد القہار، سورہ غافر آیہ نمبر 16۔ آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، سکوت اور سناٹے میں گزر جائے گی۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ وہ سفید ہموار چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی، جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسانی ڈھانچہ تیار ہو جائے گا، سبحان اللہ، اور اس پر گوشت پوست بھی چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا۔ سورہ الانعام آیہ نمبر 94۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ فردن فردن ہمارے پاس حاضر ہو گئے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ سب سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام، شہداء، صلحاء، فضلاء اور اہل ایمان اٹھیں گے، پھر فساق، فجار اور پھر کفار و مشرکین۔ قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چمٹی کی شکل میں، کوئی سر کے بل اٹھے گا۔ کافر اس غیر متوقع زندگی کے مناظر دیکھ کر شدید خوف اور دہشت کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے۔ آنکھیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، دل کانپ رہے ہوں گے، کلیجے منہ کو آئے ہوں گے۔ کوئی غم گسار اور مددگار نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی کسی دوسرے کی طرف دیکھنے یا دھیان کرنے والا ہوگا۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھیں گے۔ شہید اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ اٹھے گا۔ حالت احرام میں فوت ہونے والا حاجی تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھے گا۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی خلاف توقع نہیں ہوگی، لہٰذا ان پر خوف اور دہشت کی وہ کیفیت طاری نہیں ہوگی جو کفار اور مشرکین پر ہوگی۔
قبروں سے اٹھتے ہی ہر انسان پر 2 فرشتے مقرر کر دیے جائیں گے جو اسے میدان حشر میں پہنچا دیں گے، اور یہ میدان حشر ملک شام کا علاقہ ہوگا۔ لوگوں کو اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر وہیں پہنچنا ہوگا۔ کفار میں سے جو لوگ قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکریں کھاتے گرتے پڑتے وہاں پر پہنچیں گے، اور جو لوگ چینٹیوں کی جسم کی شکل میں ہوں گے وہ لوگوں کے پاؤں تلے روندے اور کچلے جا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ یہ سفر طے کریں گے۔ بعض کافروں کو آگ ہانک کر میدان حشر لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک ہار کر رکیں گے آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض لوگ پیدل پہنچیں گے، بعض لوگ اونٹوں پر سوار ہوں گے، کسی اونٹ پر 1، کسی پر 2، کسی پر 4 اور کسی پر 10 آدمی بھی سوار ہوں گے۔ ساری مخلوق چپ چاپ دم سادے ایک ہی سمت رواں دواں ہوگی۔ کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ یاسین آیہ نمبر 59۔ اے مجرموں، آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، ستاروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، آگ کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، بتوں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، قبروں کی پرستش کرنے والوں کا گروہ، منافقوں کا گروہ، مرتدوں کا گروہ ایک طرف، اور دوسری طرف ایمانداروں کو ان کے عقائد اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ علماء علماء کے ساتھ، صلحاء صلحاء کے ساتھ، عابد عابدوں کے ساتھ، متقین متقین کے ساتھ، خاشعین خاشعین کے ساتھ، شہداء شہداء کے ساتھ، مجاہد مجاہدین کے ساتھ، حفاظ حفاظ کے ساتھ، سخی سخیوں کے ساتھ، عادل عادلوں کے ساتھ، رحم دلوں کے ساتھ ملا دیے جائیں گے۔ اسی طرح فساق اور فجار بھی الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ بے نماز بے نمازوں کے ساتھ، بے روزہ بے روزوں کے ساتھ، مانعین زکوٰۃ مانعین زکوٰۃ کے ساتھ، والدین کا نافرمان والدین کے نافرمانوں کے ساتھ، قاتل قاتلوں کے ساتھ، شرابی شرابیوں کے ساتھ، زانی زانیوں کے ساتھ، سود خور سود خوروں کے ساتھ، رشوت خور رشوت خوروں کے ساتھ، ظالم ظالموں کے ساتھ، خائن خائنوں کے ساتھ، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والے کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کے ساتھ۔ غرض یہ کہ میدان حشر میں اہل ایمان کی جائے قیام الگ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے۔ کافروں اور مشرکوں اور منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا ٹھکانہ الگ ہوگا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ میدان حشر میں لوگ ننگے پاؤں ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا۔ زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہے ہوں گے۔ زمین پر پاؤں رکھنے مشکل ہوں گے، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا۔ لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ کسی کو ٹخنوں تک، کسی کو پنڈلی تک، کسی کو گھٹنوں تک، کسی کو زانوں تک، کسی کو کمر تک پسینہ آیا ہوا ہوگا۔ کوئی سینہ اور گردن تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کفار اور مشرکین کو منہ میں پسینے کی لگام آئی ہوئی ہوگی۔ بعض پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا برا حال ہوگا۔ بھوک اور پیاس اور شدید گرمی کی حالت میں لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے۔